मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपना $2 अरब का लोन, एक्चुअली है तो $3.5 अरब का, वापस मांग लिया। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बड़ी खबर तो यह है कि मुत्तहदा अरब अमीरात, यहां तक कि बहुत ही कोशिशें की गई उनको मनाने के लिए। पिछले कुछ दिनों में ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान के जो आमिर हैं, सबसे बेहतरीन फील्ड मार्शल, सदर ट्रंप के सबसे चहीते फील्ड मार्शल, पसंदीदा फील्ड मार्शल, वो भी मुत्तहदा अरब अमीरात पहुंचे, मगर उनकी भी कोशिशें नाकाम रही। और अब यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। वो पैसे जो मुत्तहदा अरब अमीरात ने दिए थे पाकिस्तान को कई सालों से, कुछ तो दिए थे कि रोल ओवर करते रहें, आपका भी गुजारा चलता रहे और हमारी भी आपके साथ दोस्ती बरकरार रहे। लेकिन अब इस माहौल में जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी, अपनों को भी औरों को भी, उसमें मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि भाई, ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे कोई काम चाहिए। नाराजगी मुत्तहदा अरब अमीरात की सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में, अब तो महीने से ऊपर भी हो गया है, जो ईरान के हमले हुए उसमें लगाकर मुत्तहदा अरब अमीरात को ईरान की जानिब से ड्रोन्स और मिसाइल्स सहने पड़े। और उसके बावजूद मुत्तहदा अरब अमीरात खुल के सामने आया कि हम तो इजराइल के साथ ही खड़े हैं। अब पाकिस्तान की खामोशी तो नहीं, मगर एक तरीके से पाकिस्तान की आवाज सऊदी अरब के हक में उठना, जिसके साथ उसका एक दिफाई मुआहदा भी इन प्लेस है। अब वो कैसा इन प्लेस है उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर पहले यूएई ने इस चीज को थोड़ा पर्सनल लिया और कहा कि भाई, छोड़ें सब बातें, जब वक्त आया हमारे साथ हमारे लिए आवाज उठाने का, तो आपकी आवाज तो सिर्फ सऊदियों के लिए ही उठी। यहां तक कि यहां पे आपके अपार्टमेंट्स भी हैं, 3,500-4 हजार बिजनेसेस भी आपके लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर भी एहसास आपको सऊदियों का ही आया। और ईरान के साथ आपने उस तरीके से तनकीद नहीं की जिस तरीके से आपको करनी चाहिए थी। तो जो पैसे हम आपको साल के शुरू से महीने महीने 2 महीने करके रोल ओवर कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी इकोनॉमी अभी तक खड़ी हुई है, वो पैसे तो जरा लुटाएं आप पहले। अब ये बात सुन के हमारे फील्ड मार्शल जरा हरकत में आए, अपने गल्फ स्ट्रीम में बैठे और सीधा पहुंचे वो मुत्तहदा अरब अमीरात। वहां पे ये सब बातें जब उन्हें बताई गई तो फिर जो होना था सो होना था। अब फील्ड मार्शल को तो मोहब्बत और चाहत की बड़ी जरूरत है, और वो अपनी मशहूरी यहां से लेके कश्मीर तक पहुंचाते हैं। वहां से भी आपके लिए बाद में खबर लेके आऊंगा एक, कश्मीर को लेकर वो उनके लिए क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उनके अपने ही लोगों की जानिब से कि जी कश्मीर के अंदर बड़े पॉपुलर हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो अब उस चीज को लेकर मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि जी हमारे पैसे पहले वापस करें आप, सबसे पहले, और फिर देखते हैं क्या होगा। तो अब पाकिस्तान की तरफ से ये चल रहा है बयानिया कि हम पैसे वापस दे रहे हैं उन्हें, हमारे पास जरूरत, उनको ज्यादा जरूरत है और हमें तो आप जानते हैं कि तो एक यहां पे भी शिकस्त को एक कामयाबी में के लिबास में ढांपने की कोशिश की जा रही है। नाकाम कामयाब वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शायद सऊदी अरब ने भी जो आपको कर्जा दिया हुआ है वो भी वापस लेने के चक्करों के अंदर सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब कह रहा है कि भाई आपने हमसे दिफाई मुआहिदा तो किया, चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन उस दिफाई मुआहिदे के जवाब में आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं। हाँ हाँ, 20,000 आपने यहाँ पे अपने फौजी बिठाए हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, और मक्का अल मुनव्वरा और मस्जिद नबवी की के दिफा के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आपके जो दांत हैं वो दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। अब आपकी अपनी मजबूरियां हैं तो फिर हमारी भी मजबूरियां हैं। और जब आपको हमने कहा था कि इतना मत उछलो, तो आप जाके गोद में बैठ गए डोनाल्ड ट्रंप की, और उसकी वजह से हम पे भी एक प्रेशर पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे इतना दबाव डाला हुआ कि भाई ज्वाइन करो बोर्ड ऑफ पीस गजा के लिए।
وہ ایک پریشر تھا. پھر جب ہم پہ حملے ہوئے ایک اور پریشر آیا, مگر اس کے اندر آپ نے کہا 9-2-11, اور آپ نے کہا ہم پہ, ہمارے کندھے پہ ایک بار اور بندوق رکھ کے چلا دی کہ جی اگر آپ پہ حملہ ہوتا ہے کچھ تو ہم آپ کے لیے آ جائیں گے, مگر نہیں, سوری, پیسے, تھوڑے پیسے تو دکھائیں. میں نے نوٹ دکھا, میرا موڈ بنا. یہ 5 ارب 10 ارب اس کی باتیں جب آپ نے کرنا شروع کی تو وہ معاہدہ کس چیز کا تھا؟ وہ تو ٹوپی ڈرامہ تھا کیا وہ؟ تو پھر اب سعودی عرب کی طرف سے بھی خطرے کی علامت ایک طریقے سے شروع ہو چکی ہے. یہ دسمبر 2025 کے مناظر ہیں جب اسلام آباد آئے تھے محمد بن زائد, اور کس طریقے سے ہمارا نمبر 1 براؤن سیپوائے جو ہے, اسمے رینگی کہتے ہیں اسے ٹرکش کے اندر, وہ کیا سلوٹ مار رہا تھا دبا کے. پھر ڈی آئی خان بھی گئے. اب وہ ڈی آئی خان کی ٹرپ ہی بس ایک آخری اچھی ٹرپ تھی لگ رہا ہے ایم بی زی کی, اس کے بعد تو پھر جو دھلائی کی ہے ایران نے ان کی وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کا پھڈا ہندوستان کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی ہے. آپ چائنا گئے تھے, وہاں پہ آپ کو افغانستان کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے ایک بار کہا, اور پھر کہا کہ جی آپ کی یہ $220 ملین کا جو یہ آپ نے یہ سرکولر ڈیٹ کا یہ مسئلہ ہوا ہے نا ہمارے کچھ کمپنیز کے ساتھ, اس کو تو کلیئر کریں آپ. اب ہر دوست آپ کا جس کے ساتھ آپ نے ڈبل گیمنگ کی, ڈبل شاہ سواری کی آپ نے, وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے واپس. صحیح ہے. ایک طرف ایران کی جانب سے بھی وال اسٹریٹ جرنل کا یہ بہت بڑا دعویٰ کہ ایران کے لیڈران نے سراسر انکار کر دیا پاکستان سے کے اندر آ کے امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے, اور اس کے بعد اس ہوا کو, اس خبر کو سے ہوا نکالنے کے لیے ہمارے براؤن سیپوائز کے جو اپنے براؤن سیپوائز ہیں پاکستان کے اندر, کامران یوسف صاحب, ان کی ایک ایکسکلوسیو خبر آئی, اور پھر پٹوارستان, گوال منڈیلا کا پٹوارستان اس کے پیچھے ہاں کرنا شروع ہو گیا کہ جی وہ آ رہے تھے انونیمس سورسز پہ, بے نام, نان سڈونیمس اپیرنٹلی سورسز کے اوپر یہ بیانیہ چلانے کی کوشش کی گئی کہ جی جے ڈی وانسو بس وہ آنے ہی والے تھے, بس یعنی وہ جہاز میں چڑھ گئے تھے, مگر پھر جب ایران نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا یار ابھی نہیں. اور یہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے جی کشنر اور وڈکاف پاکستان کے اندر تیار ہیں. تو ایران نے اب سراسر انکار کر دیا کہ جی ہمیں پاکستان کے اوپر اس طریقے سے ہمیں نہیں آنا جس طریقے سے پاکستان لانا چاہ رہا تھا. اور یہ ولی نصر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, بڑی اہم سٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ ایک خدشہ ہے ایران میں کہ پاکستان جو مذاکرات کرا رہا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر, وہ ایکچولی ایک سازش کے تحت ہو رہے ہیں, ایک ٹریپ کے تحت ہو رہے ہیں, جس کے اندر ایرانی لیڈر جو مذاکرات کے لیے پاکستان اگر جاتے تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ مارے جاتے. دنیا کے سب سے بہترین فیلڈ مارشل یہ ہے کہ نہ آپ کو ایران آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, نہ آپ کے اوپر متحدہ عرب امارات بھروسہ کرتا ہے, نہ آپ کے اوپر سعودی عرب بھروسہ کرتا ہے, نہ آپ کے اوپر چین بھروسہ کرتا ہے, نہ آپ کے اوپر امریکہ بھروسہ کرتا ہے, نہ آپ کے اوپر افغانستان بھروسہ کرتا ہے, اور ہندوستان کے تو کیا کہنے, تو پورے خطے میں آپ کے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا, کیونکہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. اور اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ بھروسہ ہو ہی نہ, آپ کے دھوکے کی کہانیاں, چرچے ہو رہے ہوں دھوکوں کے, دنیا میں چرچے ڈبل سواری کے, تو پھر مشکل سے سنگل سواری بھی ہو جائے اسکوٹر میں تو بڑی بات ہوگی. اب گلف سٹریم تو نہیں رہا یہ, اور جب سب دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر تشدد اپنے لوگوں کے اوپر عروج پہ چلا جاتا ہے. اور وہ تشدد تھا 450 روپے فی لیٹر پیٹرول کا, جس سے آپ نے 80 روپے کم کر دیے. اتنی آپ کو لتھڑیں پڑی ہیں اس کے بعد کہ آپ نے اس کا بھی ریٹ کم کر کے آپ نے کہا نہیں. پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں. پیٹرول کی قیمت جو کہ 458 روپے فی لیٹر ہے, اسے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر آج رات 12 بجے پیٹرول پمپ پر آپ کو پیٹرول مہیا ہوگا. اچھا, یہ تو ہو رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان
کی سٹینڈنگ کو لے کر، ڈپلومیٹک سفارتی سکسیس کو. میری بات ہو رہی تھی کہ جی پاکستان آپ مانے نہ مانے دیکھیں باتوں میں تو آ گیا ہے اور حرکت بھی کی ہے، کوئی چارہ نہیں تھا. ہم نے بدترین سچویشن کی ایک اچھی سچویشن ہم نے کرنے کی کوشش کی اپنی ڈبل سواریوں میں، ڈبل گیمنگ میں. لیکن جب آپ اتنے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں جلیبی کی طرح، جلیبی بیبی، تو پھر اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے، جلیبی بیبی والا انجام. تو اب جلیبیوں میں اپنے جہاز کو آپ جتنا اڑا لیں، جتنا اڑا لیں، جتنا اڑا لیں، یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں، نکا تے ساڈا گاؤں سی کنی چلی ہوگی. دوسری جانب ایران نے بڑا دعویٰ کیا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی اس جو یہ واقعات ہوئے ہیں انہوں نے ایک طریقے سے ہلچل مچا دی ہے، اور وہ ہے امریکی F-15 جہاز کو گرانا. اور اس کے دو جو پائلٹس ہیں ان میں سے ایک رپورٹ آ رہی ہے ریکور ہو گیا، دوسرا نہیں ہوا ایک طرف. اور دوسری جانب A-10 وارٹ ہاگ جو امریکہ کا ایک طریقے سے 50 سال سے یہ جہاز چل رہا ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو گرایا ہے ایران نے. دو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو ریسکیو کے لیے گئے تھے F-15E فائٹر جیٹ کو کے کرو کو بچانے کے لیے، ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے. تو امریکہ کی سٹینڈنگ اور بھی ایک دھچکا لیا ہے. اب یہ جنگ اپنے 5ویں ہفتے کے اندر جا چکی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں فی الحال وہ کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور نہ ان کے جو پسندیدہ فیلڈ مارشل ایسمیر سیپوائے جو ہیں سپاہی، ان کے لیے. تو حالات صورتحال سب سامنے کھل کے آ گئی ہے. پاکستان کی سفارتکاری 0/0/0 نل سامنے آئی ہے. پاکستان کی سٹینڈنگ ختم شدہ آئی ہے، اور پاکستان کے اندر معیشت کا جو حال ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اپنا خیال رکھیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اس کانٹینٹ کو. تھوڑی دیر بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.